الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
خدا بندے تیرو انکار کر دے جسے رب درود بھیجیے
پروردگار نے ہم سب کو اس وقت ایک اعلیٰ اور عظیم عبادت میں مشغول رکھا، اور سب سے عظیم عبادت عزاداری سید الشہداء۔ ہم جب سے سانس کا آغاز ہوا ہے اور جب تک سانس باقی ہے اس وقت تک ہم عزاداری کرتے رہیں، حق جب بھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق اس کا ادا ہوتا ہے جس کا احسان رک چکا ہو۔ حق اس کا ادا ہوتا ہے جس کا احسان رک چکا ہو، جس کا احسان مجھ پر اور آپ پر دن ب دن لمحہ ب لمحہ بڑھ رہا ہو، تو میں قبر میں بھی اتار دیا جاؤں گا لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب پروردگار نے مشیت الہی کو جنبش دی تو پروردگار نے اس سے 12 نور خلق کی۔ اب میں نے کہا پرکار مشیت الہی کو جب خدا نے جنبش دی، اب پرکار جب آپ سرکل بناتے ہیں تو اسٹارٹنگ پوائنٹ اس وقت تک نظر آتا ہے جب تک وہ اینڈنگ پوائنٹ بن نہ جائے۔ جیسے وہ سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر پورا سرکل بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آغاز کہاں سے ہوا، اختتام کہاں پر ہے، اوسط کہاں پر ہے۔ رسول خدا نے جب بھی فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو جب خدا نے پرکار مشیت الہی کو جنبش دی تو 12 نور کو 12 انوار کو خلق کیا۔ میں نے مثال دی پرکار کی، ایک کمپاس کی، تو جب پورا سرکل بن جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اور اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، لیکن اس سرکل میں ایک مرکزی نقطہ رہ جائے گا، وہ مرکزی نقطہ آخر تک پتہ چلتا رہے گا۔ پروردگار نے نبوت کا مرکز بنایا تو سیدہ کو بنایا، امامت کا مرکز بنایا تو بی بی فاطمہ کو بنایا، ولایت کا مرکز بنایا تو بی بی فاطمہ الزہرا کو بنایا۔ اب خدا نے بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو امامت پہنچ جائے تو تمہیں سیدہ کی نظر آنا، تم چاہتے ہو امامت پہنچے، نبوت حاصل ہو جائے، خدا کی وحدانیت حاصل ہو جائے تو سیدہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کیونکہ امام علی نقی کی شہادت کی مجلس ہے اور اسی سے متعلق میں پیش کروں گا صاحبان دقت اور مجھ سے زیادہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ میں تو صرف ایک جاہل آدمی ہوں جو یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ 214 ہجری میں امام اس دنیا فانی میں ظاہری طور پر ظاہر ہو اور 254 ہجری تک امام نقی اس دنیا فانی میں رہے۔ امام نقی کی پوری زندگی اگر دیکھی جائے 40 میں اس سے زیادہ جامعۃ الازہر کتاب ہمارے بہت بڑے عالم دین نے لکھی، اس میں بہت بڑا مناظرہ ہے، اس کے 2-3 جملے پیش کروں گا۔ امام علی نقی 6 برس کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے۔ جیسے منصب امامت پر فائز ہو گئے، ایک ہمارے امام 10ویں امام کے 10ویں سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے، تو ایک نازوی عالم دین نے کہا، جامعۃ الازہر کتاب اس میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک نازوی عالم نے کہا کہ آپ شیعوں کو کیسے دائرہ اسلام میں مان لیں، کیونکہ یہ تو بچوں کو امام مان لیں، یہ تو
جہاں میں آج سے آپ کا غلام ہوں، سب سے زیادہ زیارات، مناجات الہی، زیارت الہی سب سے زیادہ جو ہم تک پہنچی ہیں وہ امام سجاد نے تعلیم ہے. اور اس کے بعد اگر کسی نے تعلیم دی ہے زیارات کی تو امام علی نقی. جب امام علی نقی کو سامرا بلایا گیا، امام علی نقی کو 2 مرتبہ زندان میں رکھا گیا. جب سامرا بلایا گیا، متوکل کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. متوکل انتہائی ملعون اور ظالم بادشاہ گزرا تھا. اور یہ جو آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، یہ جو شیعوں کو چنوا دیا جاتا تھا اور شیعوں کے خون سے سیمنٹ کے اندر وہ پانی نہیں بلکہ خون ڈالا جاتا تھا، وہ متوکل کے زمانے میں بتایا گیا. اتنی شدت قسم کا یہ سادات سے اور شیعوں سے نفرت کرتا تھا. تو متوکل کیونکہ بادشاہ کا خلافت مل گئی تھی اس کو، تو اس نے یہ ظاہری طور پر بھی اتنے زیادہ بڑے گناہ کرتا تھا جس کی حد نہیں ہے. شراب پیتا تھا اور بہت سارے گناہ تھے کہ میں نے کم سے کم شراب بتایا. تو اس نے فوراً ہی لوگ پریشان ہو گئے. مولا امام علی نقی کے چاہنے والے بھی پریشان ہو گئے، جو ناظرین تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. خلیفہ ہے تو ایسا خلیفہ ہے جو سامنے لوگوں کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو لوگ امام علی نقی کے پاس کہا آپ آ جائیں. اب مجھے صرف وہ پیش کرنا ہے جو مولا مدینے سے سامرا کی جائے. کس وقت پہنچے، کیسے پہنچے مولا سامرا، میں سے بھی پیش کروں گا. اور اس کے بعد ایک مناظرہ. مولا سامرا کیسے پہنچے؟ جیسے ہی مولا سامرا کے لیے آئے تو کچھ خلیفہ کی طرف سے معمول لوگ تھے جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم امام علی نقی کو لے کر سامرا آؤ. تو امام علی نقی نے کہا اپنے چاہنے والے کو بلایا گا، میرے ساتھ کون کون چلنا چاہتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم چلنا چاہتے ہیں. امام علی نقی نے کہا سخت گرمیاں تھیں اس دوران. امام علی نقی نے کہا اپنے ساتھ سردیوں کے گرم کپڑے رکھو. کہا سردیوں کے گرم کپڑے رکھو. اب ایک آپ کو پتا ہے ہر ٹولے میں ایک ناظمی ہوتا ہے جو اس کو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہی ہے، تو وہ بھی کھڑا ہوتا ہے سن رہا تھا باتیں. کہا تمہارے امام نے یہ کیا کہا؟ تو پہلا تمہارا کیا کیا چلا گیا؟ وہاں سے اس کے جملے یہ کہ وہ مر گیا. اس نے کہا ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلے. تو وہ صاحب معافت تھا. اس نے کہا مولا نے کہا ہے تو 70 کیا 70,000 بھی نکلیں گے، کیونکہ حیدر کرار نے کہا کیا 70 کا 70,000 بھی نکلے گا. کہا تمہارا یہ کیا ہے؟ علی نقی کہہ رہے ہیں کہ گرمی ہو رہی ہے بھائی، اور یہ کہہ رہا سردیوں کے کپڑے رکھو. کا خرید نے کیا کہا؟ مولا نے کہا ہے کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہے. سب نے سر کپڑے رکھ لیے. رات کا وقت ہوا، مولا امام علی نقی نے فرمایا کہ سر کے کپڑے اوپر رکھنا. رات کے کچھ پہر میں ایک سرد ہوا چلے گی، کہ تمہارے وہ کپڑے تمہیں کام آئیں گے. اب جیسے وہ ہوا چلی، جس کے پاس گرم کپڑے تھے وہ تو بچ گیا، لیکن جس کے پاس نہیں تھے وہ مر گیا. جس سے بحث ہو رہی تھی بار بار، جس کو درس کیا جا رہا تھا، اس کو کھڑا ہو کہنے لگا ذرا اس کو تو دیکھو جو مجھ سے بحث کر رہا تھا مدینے میں، وہ بچا یا مر گیا. اتفاق سے وہ وہاں سے جانور نہیں ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا کسی کونے میں، سردی سے کانپ رہا تھا. تو اس نے کہا یقین آ گیا؟ تو امام نے جو کہا تھا کہا یقین تو اس میں تو یقین آ گیا، لیکن اس میں یقین نہیں آیا کہ 70 مردے ایک ہی قبر سے نکلے گے. لوگ امام کے پاس آئے کہا مولا اتنے مر گئے ہیں کیا کریں؟ امام نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک قبر کھودو سب کو دفنا دو. ایک قبر کھودو سب کو دفنا دو. کیسے سب کو دفنایا؟ اس نے وہ جو شخص تھا
شیعان حیدر کرار کو خدا کی قسم آج واقعہ میں بیٹھے میں آپ نوشت جمعرات کچھ نہیں ہو سکتا. صرف عقیدہ رکھیں امیر المومنین. امیر المومنین پر عقیدہ ہونا چاہیے اور زیارت عاشورہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. خدا کی قسم اس زیارت عاشورہ میں آپ کسی اور کی بات نہیں کرنا, صرف اپنا واقعہ بیان کرنا. زیارت عاشورہ آپ کو دنیا میں بھی رحمت برکتیں نازل کروائے گی اور آخرت میں بھی زیارت عاشورہ کا. صرف 2 منٹ کی زحمت. 2 سال پہلے میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا. ایک بزرگ آئے کہنے لگے ہم تو پریشان ہیں, ہمارے لیے کوئی دعا کرتا تھا. وہ ایسے تھے میرے دادا جیسی, انہوں نے جیسے مجھ سے یہ کہا میں تو اور پریشان ہوں. کہاں مجھ سے دعا مانگے. تو میں نے ہمارا امام صادق کا جملہ یاد آ گیا کہ جو بھی پریشان ہے پریشانی کے عالم میں زیارت عاشورہ کی دعا کرو. میں نے ان سے یہ کہہ دیا آپ زیارت عاشورہ کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ. میں یہ کہہ کے آ گیا. اس کے بعد یاد ہی نہیں رہا. پھر بھی وہ بنی کی مجلس پڑھنے کے لیے پاس کرتے. تو وہ پھر ملاقات ہوئی. میں نے کہا شاید یہیں جاتے ہو. کہنے لگے وہ اسلام میں کہہ رہا آپ مجھے پہچانے. میں نے کہا پہچان نہیں. کہنے لگے آپ نے ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا جی کون سا جملہ. کہنے لگے وہ جو زیارت عاشورہ والا تھا. میں نے کہا جی کہا تھا. تو کہنے لگے وہ جو کہا تھا نا اس کے بعد سے میں نے زیارت عاشورہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیا. تب میں جتنی بھی پریشانیوں میں گرفتار تھا پروردگار نے زیارت عاشورہ کے وسیلے سے میری تمام تر مشکلات کو حل کر دیا. صرف زیارت عاشورہ. اس فرش اللہ پر آئے تو زیارت عاشورہ اور فرش اللہ سوال اور
رات کا پہر تھا، اور اس کے بعد تمام 500 کرسی نشینوں سے کہا، کہنے لگا کہ جیسے ابھی نکی آ جائے نا تو کوئی بھی نہ پردہ ہٹائے گا نہ دروازہ کھولے گا، اور جو لوگ کرسی پر بیٹھے گا کوئی بھی نہیں اٹھے گا، کہا تاکہ معاذ اللہ فرزند رسول کی احانت۔ اچھا اب ایک غلام کو بھیجا بلانے کے لیے، میں تاریخ ہے کوئی واقعہ نہیں ہے، تو ایک غلام کو بھیجا بلانے کے لیے۔ جیسے غلام کو بھیجا، امام علی نکی کا ایک شیخ والے کے ساتھ تھا، کہا علی نکی کہاں ہے؟ کہا وہ قبرستان دیکھ رہے ہیں، کہاں قبرستان دیکھ رہے ہیں؟ کہا اس میں جو ایک کونے میں قبر ہے، کہا اس قبر میں عبادت کر رہے ہیں۔ اب اس کی تو آج ہی یہی کھڑا ہو، کہا رات کا وقت قبرستان اور قبرستان کی جو کونے کی قبر ہے اس کے اندر عبادت کرو۔ کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہا امام ہے جس کو تم بلانے کے لیے آئے۔ کہا تم میرے ساتھ چلو بھائی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اب دونوں ہاتھ پکڑ کے بھتک پہنچے تو امام علی نے کی تلاوت کلام الہی کر۔ کہا فرزند رسول آپ کو بادشاہ نے بلایا۔ امام علی نے کہا اچھا چلو۔ امام علی کی قبر سے باہر آئے اور اس کے بعد چلنے لگے، تو اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا یا فرزند رسول میں آپ کو راستہ دکھاؤں، میں آپ کو راستہ دکھاؤں۔ امام علی نکی نے کہا ہادی میرا نام ہے، تیرا نام نہیں ہے، کہا تم مجھ سے ہدایت لے، میں پوری دنیا کو ہدایت دیتا ہوں، کہا پوری دنیا کو ہدایت دینے والا میں ہادی نکی ہوں۔ اس کے بعد وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مولا امام علی نکی آگے آگے چل رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی مولا کے چہروں میں دیکھا، کہنے لگا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اس کا نور، اس کا جلال بتا رہا ہے یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے۔ جیسے امام علی نکی دربار میں پہنچے، جیسے اب اس نے کیا کہا تھا 500 کرسی نشین جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا۔ جیسے ہی امام علی نکی دربار میں داخل ہوئے، ایک پیچھے سے ہاتھی چلی، دروازہ خود ہٹ گیا اور فوراً ہی پردہ امام علی نکی کو سایہ کرنے لگا۔ جیسے ہی امام علی نکی پردے کے نیچے سے جیسے دربار میں جلوہ افروز ہوئے، جیسے ہی امام علی نکی دربار میں پہلا قدم رکھا، 500 کرسی نشین خود بخود اٹھنے لگے، کہتے کہ یہی وہ نور ہے جس کو خدا نے بھیجا ہے، یہی وہ نور ہے جس کو خدا نے بھیجا ہے۔ اب یہ 500 کرسی نشین تو دور کی بات ہے، میں آج ہی کتاب پڑھا تھا امام علی نکی سے متعلق، تو اس میں لکھا ہے کہ 500 کرسی نشین تو دور کی بات ہے، کہ جس نے کہا تھا کہ مت اٹھنا وہ خود امام نکی کے احترام میں اٹھ گیا، وہ خود امام علی نکی کے احترام میں اپنے تخت سے اٹھا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ میرے تخت پر آ کر بیٹھ جائیں۔ امام علی نکی نے کہا نہیں، مجھے تیرے تخت سے خون کی بو آ رہی ہے، کہ میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے مسند بچھا دیں۔ امام علی نکی کے لیے مسند بچھا دی گئی۔ جیسے ہی مسند بچھائے گئے، اب ایک شخص کھڑا ہوا، امام کاظم سے سوال کیا گیا تھا نا، سوال پڑھو سوال ابو الحوائج امام کاظم سے سوال کیا گیا تھا نا، آپ سب کے سب محمد ہیں، سب کے پاس وہی علم ہے، لیکن آپ نے سلونی قبضہ میں تب کہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو مولا نے فرمایا تھا، امام کاظم نے کہا ہمارے پاس بھی وہی علم ہے جو ہمارے جد امیر المومنین کے پاس تھا، لیکن وہ ہمارے جد امیر المومنین کا ایک خاص جملہ تھا، وہ ہم نہیں گوا سکتے۔ اب دربار میں 500 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا سلونی قبلہ نے تبکے دونی۔ امام علی نکی مسئلہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے بولو۔ ایسے میں ایک شخص اور کھڑا ہوا، کہا تم نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ ہم تجھے بولے، کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا یہ بتا حج واجب ہے یا مستحب؟ اب یہ پورا مناظرہ اس سے یہ پیش کرو، کہا حج واجب ہے یا مستحب؟ فوراً دل میں آیا تھا میرا سوال اتنا بڑا ہے، میں اعتراف اتنا بڑا کر رہا ہوں، بھائی جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تم اتنا سا سوال کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں سادہ سا آدمی ہوں، سوال کرنے والے نے کہا میں سادہ سا آدمی ہوں، سادہ سا سوال کروں گا، تو مجھے اس کا جواب دے دے۔ کہا یہ تو بچوں کو پتا ہے بھائی حج واجب ہے۔ کہا حج واجب ہے تو کیا انبیاء پر بھی حج واجب تھا؟ کیا انبیاء پر بھی حج واجب تھا؟ کہنے لگا ہوگا۔ کہ یہ نہیں کہا ہوگا یا نہیں ہوگا، بتا تھا یا نہیں تھا؟ کہا ہاں انبیاء پر بھی حج واجب تھا۔ اچھا
کیا جناب آدم نے حج کیا تھا؟ کیا جناب آدم نے حج کیا تھا؟ کہنے لگا جب انبیاء پر حج واجب تھا تو آدم نے بھی حج کیا ہوگا؟ کہا نہیں، یہ نہیں کہ کیا ہوگا، کیا تھا یا نہیں؟ کیا تھا، کیونکہ آدم اچھا کیا تھا، کہا کیا تھا آدم نے، کہا تو پھر جب آدم نے حج کیا تھا، اب سوال سنیے گا، جب آدم نے حج کیا تھا تو آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ آدم کا سر کس نے مونڈا؟ اب یہ خاموش ہو کہنے لگا، کہا مجھے نہیں پتا، اس نے ہلکے سے بولا کہ مجھے نہیں، کہا اس کا مطلب یہ تو اعتراف کر رہا ہے تو نہیں جانتا؟ اس نے کہا ہاں میں اعتراف کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا۔ کہا ہلکے سے نہیں، زور سے بول تاکہ پورے دربار کو پتہ چل جائے کہ تم نہیں جانتا، جو بھی علی کے مد مقابل آئے گا وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوگا۔ کہا اچھا تو نہیں جانتا، کھاتے چل۔ اس کے بعد متوکل کھڑا ہو، کہنے لگا کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے؟ امام علی نے کی مسکرائے، کہنے لگے اس سوال کا جواب میرے پاس ہے، اس سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ کہا حضرت رسول بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہا جب جناب آدم کو پروردگار نے مالک کائنات نے اس دنیا میں بھیجا تو جناب آدم تھے اور تاریکی کی، تو جناب آدم جنت سے آئے تھے تو جناب آدم گریہ کرنے لگے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مولا کے آگے کچھ تشتریاں لا کے رکھی گئی تھی جس میں کھانا تھا، وہاں پر جادوگروں کو بھی اس نے بلایا رکھا تھا، جادوگر نے اپنا کمال دکھایا، جیسے کمال دکھایا مولا کے آگے سے کھانا ہٹ گیا۔ مولا نے پہلی مرتبہ کہا جو کوئی بھی یہ باز آ جائے، باز ہی نہیں آیا۔ مولا نے دوسری دفعہ کہا جو کوئی بھی باز آ جائے، وہ جو بھی باز نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ کہا میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں جو کوئی بھی باز آ جائے۔ اس نے دوبارہ جادو دکھایا، ایک شیر بنا ہوا تھا۔ مولا نے فرمایا ایک شیر تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، تیری ماں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ وہ شیر فوراً دربار میں آیا اور اس کو نکل لیا۔ اس نے کہا باقی تو سب صحیح فرزند رسول، میرا یہ جادوگر واپس کر دے۔ کہا موسیٰ کے عصا نے بھی جادوگر کو نکلا تھا، اگر وہ موسیٰ کا عصا واپس کر دیتا تو یہ شیر بھی واپس کر دیتا۔ بہرحال مناظر شروع ہو تو امام علی نقی نے کہا میں بتاؤں۔ کہا جب جناب آدم اس دنیا میں آئے تو تاریخی تھی، اب نمازیں کیوں واجب کی گئی یہ کسی نے سوال کیا، میں تاریخی تھی۔ جناب آدم نے حج کیا، جیسے جناب آدم نے حج کیا، یہ سوال کا جواب میں دیتا ہوں، میں جیسے ہی حج کیا تو جناب جبرائیل امین جنت سے آئے، اور جنت سے آئے اور جناب جبرائیل کے ہاتھ میں ایک یاقوت، تاریخ ہے جناب جبرائیل کے ہاتھ میں ایک یاقوت تھا، جیسے وہ یاقوت تھا جناب آدم جیسے ہی حج کر کے بیٹھ گئے تو جناب جبرائیل نے کہا کہ آدم آپ کی ذریت میں ایک بیوی آئے گی جو صحیح کرے گی، تو پروردگار نے کہا ہے کہ آپ بھی صحیح کریں، تو جناب آدم نے صحیح کی، جیسے ہی صحیح کی تو جناب جبرائیل کے ہاتھ میں جو یاقوت تھا جناب آدم کے سر میں وہ یاقوت پھیرتے جاتے تھے، بال ابھرتے جاتے تھے، اس یاقوت سے جو روشنی پھیلی، جہاں جہاں تک وہ روشنی گئی پروردگار نے اس کو اپنا حرم قرار دیا۔ اس یاقوت سے جو روشنی ہوئی تھی پروردگار نے اس کو کہا کہ یہ میرا حرم ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا امام علی نے کسے کہا مولا بتائیے پروردگار نے نماز فجر کو واجب کیوں قرار دیا، کس وجہ سے قرار دیا؟ تو مولا مسکرائے، کہنے لگے اس سوال کا جواب بھی کوئی نہیں دے سکتا میرے علاوہ۔ تو کہا مولا بتائیے کیوں نماز فجر کو واجب قرار دیا؟ کہا جب جناب آدم اس دنیا میں آئے تو کوئی موجود نہیں، صرف تاریکی تھی اور عالم تھے۔ کہا جناب آدم رونے لگے، روایت میں شکریہ جناب آدم رونے لگے، گریہ کرنے لگے، جیسے جناب آدم گریہ کرنے لگے تو صبح صادق کا وقت ہوا، فجر سے پہلے صبح صادق کا وقت ہوا، جناب آدم نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی کہ پروردگار تو نے اس تاریکی میں اپنے نور کو ظاہر کیا۔
اللہ مشرکین سے مناظرہ کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، تو اس وقت میں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور دوسری چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ سورج کی پوجا کرتے تھے تو جناب ابراہیم کہتے تھے کہ تمہارے خدا کو زوال آ گیا، وہ کہتے تھے یہ چھوٹا خدا ہے، چاند بڑا خدا ہے، معاذ۔ تو جناب ابراہیم نے ایک دن جیسے زوال کے وقت 4 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کہا، کہنے لگے جناب ابراہیم نے کہا اور لوگوں کو بلایا، کہا دیکھو تمہارے خدا کو زوال ہے، میرے خدا کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو پروردگار نے کہا ابراہیم نے تمہاری یاد اس 4 رکعت نماز کو واجب قرار دے دو۔ ایک شخص امام علی نقی کے پاس آیا، کہنے لگا مولا مجھے کچھ عطا کرے، مولا مجھے کچھ عطا کرے۔ مولا امام نقی نے اس کو صرف آخری روایت، اس کو ایک اسم عطا کیا، اسم الہی نے ایک اسم مخصوص عطا کیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ اسم میرے اندر صلاحیت کر چکا تھا، جیسے ہی میں نے محسوس کیا وہ اسم میرے اندر صلاحیت کر چکا تھا تو میں نے اب کائنات کی طرف توجہ کی، کائنات کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ تو امام علی نقی کے پاس آیا، کہنے لگا مولا جو آپ نے مجھے اسم عطا کیا تھا اس کے بعد میں نے جب کائنات کو دیکھا تو مجھے ہر چرند پرند سمندر زمین آسمان پر صرف ایک ہی جملہ لکھا آتا تھا۔ مولا نے پوچھا کہ کون سا جملہ؟ کہ لکھا آتا تھا میں علی میں علی میں علی۔ مجھے لکھا نظر آتا کہ بے علی بے علی بے علی۔ عزیزو آج شب جمعہ بھی ہے اور اس سے متعلق سے بھی 2 جملے پیش کر دیتا ہوں۔ بہت عظیم عبادت ہے اور ویسے بھی شب جمعہ ہے تو عبادتوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور ہم تو ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء سب عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے یہ عزاداری سید الشہداء، لیکن شب جمعہ کے چند خصوصی اعمال ہیں آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے۔ شب جمعہ سے متعلق آیت اللہ مہدی بحر العلوم جن کا نام تھا مہدی، لقب پڑ گیا بحر العلوم۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پیش کروں گا بحر العلوم کیوں لقب پڑا تھا۔ تو آیت اللہ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں، میں نے کہا نا یہ ازل وہ ہے، فرش بلا ہو فرش ادا، دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ ہر معصوم نے کہا ہے، ہر جگہ میں جملہ کہتا ہوں کہ ہر معصوم نے کہا ہے ہر وقت نظر آئیں گے، قبر میں آئیں گے، محشر کے وقت آئیں گے۔ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہم لوگ موجود ہیں لیکن کسی نے نہیں کہا کہ ہم برزخ میں آئیں گے۔ برزخ کا حساب کتاب خود کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مہدی بحر العلوم بہت بڑا نام آیت اللہ مہدی بحر العلوم کا، وہ کہتے ہیں بعد میں ہندوستان اور نجف میں آپ لوگ سب گئے ہوں گے، 70,000 سے زائد یا 50,000 سے زائد 2 روایت انبیاء کی قبور وہاں پر موجود ہیں، جس میں سے صرف ظاہر جناب ہود اور جناب صالح 70,000 یا 50,000 سے زائد انبیاء کی قبور ہیں اور آپ لوگ گئے ہیں، سب لوگ ماشاءاللہ پروردگار سب کو بار بار لے کر جانا نصیب کرتا ہے۔ تو انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ میں بھی وہ قبریں بنا کہنے لگے نجف میں انتقال کو ایک شخص تھا تو وہاں پر قبر، جیسے ہم لوگ تلقین پڑھتے ہیں سب لوگ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر رواج یہ ہے، آپ لوگ میری بات کی تائید کریں گے اگر دیکھا ہوگا تو رواج یہ ہے کہ قبر کے پاس 2-3 گھنٹے بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے اور سردیاں بہت تھیں۔ آیت اللہ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ نجف اشرف سے حرم امیر المومنین سے پہنچ گیا واجر سلام، تو بیسمنٹ میں ان کی خاندان کی کوئی قبر تھی، وہاں پر اس کو دفنا دیا۔ تو وہ جو کلام الہی پڑھنے والا قاری تھا اس نے کہا آقا دروازہ بند کر دیں، سردی بہت ہے۔ سردی اتنی تھی کہ برف جم رہی تھی، سردی بہت ہے، اب توجہ جاؤ، سردی بہت ہے، دروازہ بند کر۔ ابھی اس کو تازہ دفن کیا۔ کچھ دیر کے بعد آیت اللہ مہدی بحر العلوم بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ 2 فرشتے آگ کا گرز لے کر قبر میں اترے۔ دیکھا نا امیر المومنین کا ایک جملہ سچ اور حق ہے۔ مولا نے کہا وقت نظر آئیں گے، آنکھیں بند کر کے یقین۔ مولا نے کہا محشر میں آئیں گے، بے شک۔ مولا نے کہا میں برزخ میں نہیں آؤں گا، تو بے شک۔
مثال ثواب کے مدرسے نہیں، ورنہ روایتیں بہت تھیں، صرف آپ نے جو تو کہتے ہیں اب میں نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا تو یہ ظاہری آنکھ نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھ دیکھا کہ جھانک کر دیکھا تو ایک فرشتے نے جو گرز مارا پوری قبر آگ میں آگ سے بھر گئی اور وہ مردہ اتنا سن کہا وہ چیخ رہا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. دفن کہاں ہے؟ وادی السلام. وادی السلام میں مولا کا چاہنے والا ہے نا جبھی تو دفن ہے. کہو کہ چیخ رہا مجھے بچاؤ. کہا سردی اتنی تھی کہ برف جم رہی تھی اور جیسے میں نے ایک منظر دیکھا کہ میرے پسینے ٹپک گئے اور وہ کاری قرآن قرآن پڑھ رہا تھا اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا قرآن پڑھ رہا. تو پھر اس نے کہا بتاؤ تم نے نماز کے وقت کاہلی کیوں نہیں کی؟ یہ جواب نہیں دے سکا. دوسرا کچھ مارا کہ آگ اور سے مجھے چیخنے لگا. کہنے لگا سردی باہر بہت زیادہ تھی اور پسینہ میرا ایسا بہ رہا تھا کاہلی کی طرح. مجھ میں خوف اتنا تھا کہ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا. مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے آیت اللہ مہدی محرم کا مقام کیا. اتنا خوف تھا مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. میں نے اس سے اشارہ کیا ڈرتے ڈرتے کہ یہ دروازہ کھول دو. تو اس نے کہا آقا آپ باہر جا کے کیا کریں گے؟ سردی ہے نہیں بیٹھے تھے. کہا میرے پسینے ٹپک رہے تھے. کہا میں نے اشارہ کیا کھول دو. جیسے ہی میں پہنچا حرم امیر المومنین کی زیارت کرتے ہوئے میں اپنے حوضے میں پہنچا اور میں جا کر بے ہوش ہو گیا. کہا 3 دن تک میری حالت یہ تھی کہ میرے استاد مجھ کو آ کر میرے منہ میں نوالا ڈالتے تھے. کہا میں اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکا. تیسرے دن درس خارج سے میرے استاد آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے جھکا. کہا مہدی بہرالعلوم ابھی تو ہم نے صرف تم کو ایک چھوٹا سا منظر دکھایا تم سے برداشت نہیں ہوا. تو اس سے زیادہ منظر خطرناک ہے. صرف آخر میں یہی کہوں گا پروردگار ہم کو جب بھی موت دے امیر المومنین کی ولایت پر ہمارا شمار امیر المومنین کے چاہنے والوں نے کرے. صلوات محمد والوں گنجائش نہیں ہے. جتنا وقت دیا گیا تھا ختم ہو گیا. آج ایسے امام کی شہادت ہے امام علی نقی کی کہ جن کے فضائل سے متعلق بھی ہم بہت کم جانتے ہیں اور مسائل سے متعلق بھی بہت کم جانتے ہیں. اب تو لوگوں نے زیارت کر لی ہے امام علی نقی کے زندان کی. بہت اچھا بن گیا ہے. لیکن اس وقت میں کیسا تھا جس طرح امام علی نقی نے زندگی گزاری. امام محمد تقی بیٹھے ہوئے تھے اور گریہ کرنے لگے. جیسے گریہ کرنے لگے امام تقی تو ان کی دادی نے پوچھا, امام محمد تقی کی والدہ نے پوچھا, کہا تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا دادی جان آج میرا بابا شہید ہوا. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا وہ جو پروردگار کی طرف سے ایک فرشتہ امام کے پاس مقرر کیا جاتا ہے, کہا وہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے. جب امام علی نقی کو زہر دیا گیا تو زہر اتنا شدت کا تھا جیسے متوکل نے زہر دیا تو امام فرماتے کہتے میرا کلیجہ پانی پانی ہو گیا. امام علی نقی فرماتے کہتے میرا کلیجہ پانی پانی ہو گیا. عزیزوں لیکن امام علی نقی کی شہادت ہو گئی. امام علی نقی کا جنازہ پڑھانے والے امام عسکری موجود تھے. امام علی نقی کا جنازہ اٹھا, بیٹے نے کندھا دیا, بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی. لیکن عزیزوں ہمارا سلام ہو اس بیٹے پر کہ جو 11 محرم کو جب سوار ہوا تو جیسے ہی اپنے بابا کے لاشے کی طرح دیکھا تو اس بیٹے نے کہا بابا اگر میرے ہاتھ بندے نہ ہو گئے تو بابا میں عزادارہ نے مظلوم کربلا, عزادارہ نے سید الشہداء امام علی نقی کی مجلس ہے نا, امام علی نقی کے مصائب ہیں. لیکن عزیزوں شاید میرا دل کہتا ہے امام علی نقی میں موجود ہوں گے. امام علی